اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورالایزا کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے کتاب ختم کی ہے آسان تجوید، آج ہم نورالایزا سے آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں نورالایزا کہتے کسے ہیں۔ نورالایزا میں آپ کو فقہ کے مسائل ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو زندگی میں حال میں فیوچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں علم فقہ ہوتا کیا ہے۔ علم فقہ کی تعریف جان لیتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے فقہ کسی چیز کو جاننے اور معلوم کرنے کا نام ہے، مطلب کسی چیز کے بارے میں ہم نے جاننا ہے، تفصیل معلوم کرنی ہے، ڈیٹیلز لینی ہے، اسے کہتے ہیں علم فقہ، ٹھیک ہے۔ اصطلاح فقہ میں اس کی تعریف یوں ہے۔ عربک اگر آپ نے یاد کرنی ہو تو آپ کی مرضی ہے، بہت اچھا ہے، نہ یاد کرنا چاہیں تو کوئی فورس والی بات نہیں ہے، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ ان احکام شریعہ فریہ کا جاننا جو اپنے تفصیلی دلائل قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے اخذ کیے گئے ہوں۔ سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈو، ویسے تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت پہ دیکھو، یعنی احادیث میں دیکھو، اگر احادیث میں بھی آپ کو نہ کوئی چیز ملے تو اجماع کیا جائے گا، اجماع میں بھی اگر آپ کو اس کا حل نہ ملے تو قیاس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم علم فقہ کا موضوع جان لیتے ہیں۔ علم فقہ میں کیا چیز ہوتی ہے۔ اس علم میں مکلف عاقل و بالغ مسلمان کے فعل یعنی فرض، واجب، حلال، حرام، مستحب اور مکروہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی مسلمان پر فرض کیا چیزیں ہیں، واجب کیا چیزیں ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے اور مکروہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں علم فقہ میں ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ماخذ فقہ یعنی فقہ کے 4 ماخذ ہیں، کون کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ہم ان چاروں کے بارے میں فقہ میں پڑھیں گے، ان کے ذریعے ہم مسلمان پر فرض، واجب، حلال، حرام، مستحب اور مکروہ چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ علم فقہ کی قواعد، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ کوشچن آ جاتا ہوتا ہے علم فقہ کے بارے میں۔ علم فقہ کی تفصیل بتائیں، اس کی ڈیفائن، اس کے موضوع، اس کی غایت، یہ سب کچھ بتائیں، ٹھیک ہے، یاد کر لینا ہے۔ اس علم کے حصول کا مقصد دارین کی سعادتوں سے بہرہ در ہونا، یعنی انسان دنیا میں خود بھی جہالت کی گھاٹیوں سے ترقی کر کے علم نافعہ کے اعلیٰ مرتبہ کو پہنچ جائے، خود بھی احکام الہی پر عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دے کر آخرت میں جنتی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ علم فقہ کی غایت میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی، اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دینی ہے تاکہ جنت میں جنتی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے، یعنی جنتی نعمتیں حاصل ہو جائیں، آپ نے اتنا لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ اب علم فقہ کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ علم فقہ کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے حصول کے بعد انسان نہ صرف اپنی انفرادی زندگی بلکہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم فقہ کے جاننے سے انسان اپنی زندگی کے جو مسائل ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے اجتماعی زندگی میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے، مطلب جان جاتا ہے اچھی طریقے سے، ان کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ علم فقہ سے بہرہ در نہیں ہوتا، یعنی اس کو جان نہیں لیتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے لا علم رہتا ہے اور جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، یعنی نہ اسے پتہ چلے گا اللہ کے حقوق کون سے ہیں، نہ اسے پتہ چلے گا بندوں کے حقوق کون سے ہیں۔ وہ سراسر جو جہالتی لوگ کا کام یہی تھا نا کہ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جانتے تھے اور نہ ہی بندوں کے حقوق جانتے تھے، تو ہم ان میں شمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ حقوق کی ادائیگی کرنا چاہیے بھی تو معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر خود بھٹکنے بلکہ دوسروں کو بھی غلط راستے پر ڈالنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جب تک اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ دوسروں کو کیا چیز سکھائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے علم فقہ کا حصول لازمی قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، تو کیوں نہ ہوا ہو کہ اگر ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گروہ کی ایک جماعت میں سے دین کی سمجھنے والا نکلے اور واپس آ کر مطلب وہ دین سیکھ کر آئے اور واپس آ کر وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو دین کے بارے میں بتائے، ٹھیک ہے۔ سارا جسٹ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا، لیکن اتنا زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لیتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ فقہ کی بنیاد 4 چیزوں پہ ہے، کون کون سی؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قرآن و سنت کو تو مانتے ہیں لیکن اجماع اور قیاس کو
جن کی بنیاد اجتہاد استنباط پر ہے، تسلیم کرنے کے لیے احتیاط نہیں ہوتے۔ گویا ان کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرنے والے فقہ اقرام کی تمام کاوشیں، یعنی جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ بیکار ہیں اور خلاف اسلام کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف قرآن اور سنت ہی ہے، اجماع اور قیاس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جبکہ اجماع اور قیاس کی بھی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کافی زیادہ لمبا چوڑا آ جاتا ہے، اتنا لمبا چوڑا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فقہ کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، وہ اس کے بارے میں پڑھ لینا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ آج تو ہم نے فقہ کے بارے میں پڑھ لیا، نور الزا کہتے کس کو ہیں، فقہ کو کہتے ہیں، فقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں ہم مذاہب عربیہ یعنی جو 4 فقہ ہیں، فقہ مطلب 4 ہمارے جو امام ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ آپ تک جلد سے جلد میری ویڈیوز پہنچ جائیں اور آپ کو علم حاصل کرنے کے بارے میں، فقہ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ چلتا رہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ مجھے حوصلہ افزائی رہے۔ جزاک اللہ۔